بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ اگر جانا مدینے میں ہوا ان کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، محترم ناظرین اور سامعین، ایک نئی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں اور کچھ مصروفیات کی وجہ سے جو ہے ویڈیو ڈالنے میں نہیں آ رہی ہے۔ آپ کی اسکرین پر اس وقت جو حصہ نثر اور حصہ نظم نظر آ رہا ہے، آپ ذہن نشین کر لیجئے اس کو کہ اس میں جو ہے یہ اسباق اور یہ جو منظومات ہے، جو نظمیں دی گئی ہیں، یہ حذف کر دی گئی ہیں، یہ امتحان میں جو ہے پوچھی نہیں جائیں گی۔ اسی طرح اضافی مطالعہ دیکھیے، جس میں تیسرا اور چوتھا ہے، اطلاقی تحریر میں تعارف نامہ ہے اور رباعیات میں چوتھی اور پانچویں ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو جو ہے ذہن میں رکھنا ہے، اس طرح سے آپ کو جو ہے پڑھائی کرنا۔ اس وقت ہم جس مقصد سے حاضر ہوئے ہیں وہ درسی کتاب جو ہے آپ تو رکھی ہے اپنے سامنے، صفحہ نمبر 13 پر جو ہے سپاہی اور بٹمار ایک سبق ہم نے اس کے سوالات مکمل کیے تھے۔ اس کی کچھ ذاتی رائے تھی، وہ ایک مختصر سی ویڈیو لے کر کے جو ہے میں حاضر ہوا ہوں، جس میں ذاتی رائے کا عنوان دیا گیا ہے سپاہی اور بٹمار درسی کتاب کا صفحہ نمبر 13، جس میں دیکھیے سوال نمبر 1 ہے سلطان کا فرمان، نمبر 2 اس سبق کے حوالے سے کل اور آج کی زندگی میں نظر آنے والا فرق، نمبر 3 نیک شگون یا بدشگونی، اور نمبر 4 غصے میں سپاہی کا بد زبانی کرنا۔ اس پر جو ہے اپنی ذاتی رائے تحریر کرنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ہم جواب لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذیل میں دیے ہوئے موضوعات پر ذاتی رائے تحریر کیجیے، جس میں نمبر 1 دیا ہے سلطان کا فرمان۔ جواب: میری ذاتی رائے اور خیال یہ ہیں کہ سلطان کا فرمان بالکل درست، مناسب اور اس نوعیت اور کیفیت کے اعتبار سے موزوں ہیں۔ سلطان کا مفتی اعظم سے مشورہ کرنا بے حد ضروری تھا، تاکہ مذہبی معاملات میں مزاحمت اور رکاوٹ بھی نہ ہو، اور چونکہ ہمارا مذہب جو کہ دین اسلام ہے، ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی مذہب کے پیروکار اور ماننے والوں کو ستایا جائے، پریشان کیا جائے یا ان کے اپنے رسومات میں مداخلت کی جائے۔ سلطان کا یہ فرمان بے انتہا قابل تعریف تھا کہ گھنٹی بجانا، پوجا کرنا اور دیگر رسومات کو عمل میں لانے سے امن و امان کا خطرہ نہیں ہے تو کوئی اعتراض نہیں کیا جائے گا، اور امن و امان اور علاقے، شہر اور لوگوں کے درمیان سکون اور امن کو اہمیت دی جائیں گی۔ اس طرح سے یہ ہم نے اپنی ذاتی رائے لکھتے ہوئے پہلا جواب مکمل کیا۔ ایک جواب لکھنے کی وجہ سے آپ کو ایک راستہ ملے گا، ایک جو ہے آپ کو نئے نئے عنوانات اور ایک پوائنٹس جو ہیں آپ کو ملیں گے۔ آپ اپنے اضافی خیالات اس میں ڈال سکتے ہیں، اور بالکل آپ اس میں اپنے جملوں کا اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایک اشارتاً جو ہے ایک اس میں اضافہ کرنے کے لیے یہ جواب کا آپ کو جو ہے ہیلپ اور ایک مدد ہو جائے گی۔ اسی طرح آئیے سوال نمبر 2 کی طرف ہم لوگ آتے ہیں۔ اس سبق کے حوالے سے کل اور آج کی زندگی میں نظر آنے والا فرق، اس میں جو ہے ہم کو جو ہے اپنی ذاتی رائے لکھنا ہے۔ جواب: میرے ذاتی خیال کی روشنی میں کل اور آج کی زندگی میں ایک بڑا تفاوت اور فرق ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مملکت، سلطنت اور بادشاہت کا طرز تھا۔ آج کا دور اور زمانہ جس کا طرز حکومت اور طرز اقتدار جمہوری انداز کا ہے۔ اس کے علاوہ دور حاضر میں سائنس، فلکیات اور تعلیمی میدان بنسبت اس زمانے کے آج بہت آگے ہیں۔ کسی کو پیغام بھجوانا بھی اس زمانے میں جان پر کھیلنا تھا، اور آج کے دور کے متعلق دانشور تحریر کرتے ہیں کہ یہ فتوحات کا دور ہے۔ موبائل نہ صرف بات کرواتا ہے بلکہ روبرو کروا دیتا ہے۔ ہر قسم کی عیش و عشرت اور آسانیاں تقریباً ہر خاص و عام کو میسر ہیں، اور تنقیدی نظر سے دیکھا جائے تو خامیاں ہر دور میں نظر آئے گی، مگر توازن کی بات کی جائے تو آج کا دور ایک مخصوص رفتار میں ہے۔ اسی طرح طلبہ ناظرین، ایک تیسرا جو سوال ہیں وہ ہیں نیک شگون یا بدشگونی۔ اس پر جو ہے ہم کو اپنا پرسنل اوپینین، اپنی ذاتی رائے جو ہیں وہ تحریر کرنی ہے۔ جواب: شگون دراصل فارسی کا لفظ ہیں جو اردو میں داخل ہوا ہے۔ اس کے لغوی معنی اچھا اور برا وقت ہیں۔
اور اچھی یا بری فعال نکالنا۔ ہندو معاشرت کے اثرات کے تحت ہمارے یہاں نیک و بدشگون کی بہت سی روایات چلی آ رہی ہیں۔ بعض لوگ کسی کی منحوسیت کی طرف بیماری یا مالی نقصان یا مصیبتوں کے آنے کو بدشگونی سے منسوب کرتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل صحیح بات ہے یہ کہ اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو کسی میں یہ ایک غلط طریقے سے بولنے کا اور ایک روایتی انداز میں ایک اندھی تقلید کا ایک عقیدہ ہوتا ہے۔ وہ بولتے ہیں کہ نہیں، یہ فلاں فلاں کے قدم جو ہے بہت نامبارک ہے، بہت برے ہیں، ان کی وجہ سے یہ مسئلہ درپیش آیا ہے۔ منسوب کرنا یعنی ان سے جو ہے کنیکشن، ان سے کنیکٹیڈ کرنا، ان سے نسبت، ان سے مناسبت کروانا۔ تو کسی کو بدشگونی کسی سے جو ہے کنیکٹ کروانا کہ فلاں کے ذریعے اور فلاں جو ہے بہت ہی نامبارک ہے اور وہ فلاں جو ہے بہت منحوس ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ منسوب کرتے تھے، جو کہ ایک باشعور مسلمان کی نظر میں بالکل مناسب نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کی نفی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں، ستاروں کی چالوں کا انسان کی تقدیر میں کوئی دخل نہیں۔ ہر گزرنے والی ساعت یعنی لمحہ کسی شخص کے لیے اچھی اور مبارک ہوتی ہے، اور وہی ساعت دوسرے شخص کے لیے بری اور منحوس ہوتی ہے، اور ہر دن کسی شخص کے لیے خیر اور دوسرے شخص کے لیے شر ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہی دن میں کہیں جنازہ اٹھتا ہے اور کہیں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ پس نحوست یا ناخوشگوار ہونے کا تعلق زمانے سے نہیں ہوتا بلکہ افراد کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ بہت سے ایسے پریشان کن حالات ہیں جس نے عام و خاص، دیندار و دنیا دار، ہر قسم کے لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے اور ان کی زندگی کو بے لطف و بے کیف بنا کے رکھ دیا ہے۔ بلکہ یہ کہنا ہوگا کہ ان کے حالات پریشان نے ان کا راستہ رو کے رکھا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں جا بجا تنگیوں کو جھیلتا ہے اور اس سے کوئی بھی فرد بشر خالی نہیں ہے۔ اسی لیے خصوصاً ہمارے مذہب میں اس عنوان پر کئی باب تحریر ہیں کہ ہر کامل ایمان والا اپنی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتا ہے۔ اسی طرح ہمارا جو یہ تیسرا سوال تھا یہ بھی مکمل ہوا۔ اور ایک بات قابل غور ہے عزیز طلبہ، قابل شفقت طلبہ، کہ یہ جو سوال ہیں ذاتی رائے، یہ وہ سوال ہیں جو ہر بچے کو جو ہے کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اس میں اتنی آزادی ہے کہ آپ کی سوچ جو ہے آپ کو اس میں لکھنا ہے، آپ کے الفاظ جو ہیں آپ کو اس میں لکھنا رہے گا۔ نہ آپ کو پیراگراف میں جو ہے بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ صرف اتنا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ذاتی رائے میں آپ کو اپنی رائے لکھنے کے لیے الفاظ کا ذخیرہ اپنے پاس چاہیے اور جملہ بندی کی صلاحیت آپ کو چاہیے۔ تو یہ آپ بالکل پریکٹس کیجئے۔ بس اسی نسبت سے میں نے آپ کو یہ جوابات جو ڈال رہا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ پڑھنے کی وجہ سے اور کانوں میں یہ الفاظ جانے کی وجہ سے ہمارے الفاظ کے ذخیرے میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے، اور جواب لکھنے کا ایک ٹائپ اور اس کا ایک طریقہ کار، طریقہ طرز جو ہے ہم کو جو ہے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ لکھنے کی وجہ یہ ہے۔ اور چوتھا جو سوال دیا گیا ہے، غصے میں سپاہی کا بد زبانی کرنا، تو یہ جو ہے میں آپ کے لیے رکھا ہوں، یہ آپ کو جو ہے اس کا جواب لکھنا رہے گا، بطور ہوم ورک سمجھو یا بطور مشق کے لیے ایز اے پریکٹس آپ کو لکھنا ہے۔ اسی طرح آئیے ہم جو ہے اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ جملوں میں استعمال کیجئے۔ جملوں میں استعمال جو ہے اس میں 3 الفاظ دیے گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 13 پر ہی ہوں میں، جس میں 5واں سوال دیا گیا ہے، جس میں ہے 3 مشکل الفاظ سے مدافعت، لعنت اور تف۔ اس کا جو ہے ہم کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ آئیے نمبر 1 ہے مدافعت۔ تو جملوں میں استعمال میں یہ سوال آتا ہے کہ جملوں میں استعمال کیجئے کہ اس کے معنی اور مفہوم واضح ہو جائے۔ تو یہ طلبہ اکثر جو ہے گڑبڑ اور غلطی اور خطا کر بیٹھتے ہیں کہ بجائے جملوں میں استعمال کے جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کو استعمال نہیں کرتے بلکہ معنی استعمال کر لیتے ہیں، جبکہ معنی اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ معنی کو سمجھ کر جملوں میں استعمال کرنا ان کو آ جائے، اسی لیے یہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے ذہن نشین رکھیے۔ آئیے پہلا دیکھتے ہیں مدافعت، جس کے معنی ہے دفاع کرنا، دور کرنا، مزاحمت کرنا یا بچنا۔ جواب: کورونا جیسی مہلک بیماری سے مدافعت کرنے کے لیے ڈاکٹروں اور حکیموں سے مشورہ لینا ضروری ہے۔ اس طرح سے ہم نے جملوں میں استعمال کیا۔ آئیے نمبر 2، لعنت، جسے کہتے ہیں برا، ذلیل، ذلت، ملامت۔ جواب: لعنت ہو ایسے شخص پر جس کے والدین زندہ ہو اور وہ ان کا خیال نہ رکھے۔ اسی طرح آئیے نمبر 3 پر لفظ دیا ہے تف،
جس کے معنی ہوتا ہے دھتکارنا، ملامت کرنا یا شرم کی بات۔ جواب ہم جملوں میں استعمال کر رہے ہیں، تف ہیں ایسی قوم پر جو حالات اور مصیبتوں میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہ دے اور متحد نہ ہو۔ اسی طرح یہ بڑا سا جو ہے مختصر سا ویڈیو تھا ہمارا، یہ مکمل ہوا۔ سبھی طلباء عزیز ناظرین اور سامعین کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد، اور انشاءاللہ